روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں آپ کی میزبان سیری شروفن پروگرام کلام کی روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں، ہم مکاشفہ کی کتاب جو کہ ہمیں آنے والے وقت کے متعلق آگاہ کرتی ہے اور اس دنیا میں ہونے والے واقعات اور حالات کے متعلق ہمیں بتاتی ہے، اور یہ نبوتی کتاب ہے، اور میں سمجھتی ہوں ہم ہر ایماندار شخص کو اس کتاب کے متعلق سیکھنا اور جاننا نہایت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ آج بھی ہم اسی کتاب کے متعلق اور باتوں کو سیکھیں گے، جانیں گے اور ان باتوں سے استفادہ حاصل کریں گے۔ آج ایک بار پھر میرے ساتھ محترم عالی جناب پادری عزیز انور صاحب ہیں۔ پادری صاحب، آج کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ سہرش کہ آپ نے اس پروگرام میں اس نبوتی کتاب کے بارے سیکھنے کا آغاز کیا ہے، اور میری دعا ہے کہ خدا مجھے اور آپ کو اور سننے والوں کو اس مکاشفاتی ادب سے واقفیت اور علم اور سچائیاں سیکھنے کا موقع عطا کرے۔ خداوند کا شکر ہو۔ پادری صاحب، گزشتہ ایپیسوڈ میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے باتوں کے چھٹے باب کے متعلق ہمیں جو ہے روشناس کیا اور ہمیں بتایا۔ آج اسی کتاب کے متعلق اور باتوں کو سیکھیں گے۔ ہم ذکر کر رہے تھے سفید گھوڑے کے متعلق، تو اس کے متعلق آپ سے پہلا سوال پوچھنا چاہوں گی کہ سفید گھوڑے کا سوار کون ہے؟ انجیل مقدس میں تو یہ مرقوم ہے کہ جناب مسیح گدھی کے بچے پر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہوئے، تو پھر یہ تبدیلی کیوں؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مسیح ہے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو مسیح کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے گا۔ آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے۔ یہ سوال آج کا نہیں ہے جی، یہ سوال تو اب مسیح یسوع کے صعود کے فوراً بعد کلیسیوں میں گردش کرنا شروع ہو گیا تھا، اور وہ جو مسیح خداوند یا اس وقت کی ابتدائی کلیسیا کے اعتقادات اور نظریات کے خلاف تھے اور آج بھی ہیں، وہ اس سوال کو بڑی شد و مت سے دہراتے اور پیش کرتے ہیں۔ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب مسیح خداوند یروشلم میں گدھی کے بچے پر سوار ہو کر داخل ہوئے، اس کا مطلب فرق ہے۔ صحیح۔ یہاں ذکر گھوڑے کا ہے، جی، اور وہ بھی سفید گھوڑے کا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ مسیح یسوع بنفس نفیس اپنی حین حیات میں جب اس دنیا میں تھے تو وہ یروشلم میں ان کا داخلہ طے تھا، جو کہ عہد عتیق کے بہت سارے صحائف کے مطابق تھا۔ صحیح۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت کے جو روم کے بادشاہ یا رومن امپائر کا جو قانون تھا یا اصول تھا، جی، وہ یہ تھا کہ اگر کوئی بادشاہ کسی شہر میں گھوڑے پر بیٹھ کر سواری کرتا ہوا آتا ہے تو یہ ان ریٹن لا تھا یا انڈرسٹینڈنگ تھی کہ یہ شخص چونکہ گھوڑے پر سوار ہے اس لیے یہ جنگ کے لیے آ رہا۔ صحیح۔ لیکن اگر کوئی بھی بادشاہ، جیسے عہد عتیق میں یاہو کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، جب وہ بادشاہ بنا تو اسے بھی گدھی کے بچے پر سوار کیا گیا۔ صحیح۔ اور جب کوئی بادشاہ، وہ رومی ہو یا کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، وہ یہودی ہو، یروشلم میں یا کسی شہر میں داخل ہوتا ہے اور وہ گدھے پر سوار ہے، تو اس سے یہ مراد لی جاتی تھی کہ وہ صلح کا ساتھ یا صلح کے عہد کے ساتھ یا صلح کے مقصد کے ساتھ ہمارے شہر یا ہمارے قانون کے مطابق داخل ہو رہا ہے۔ صحیح۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مسیح یسوع اس دنیا میں تھے اور اس گدھے کے بچے پر سوار ہو کر یروشلم میں وہ آئے۔ وہاں پر موجود فقیہوں نے، فریسیوں نے اور مخالفین نے مسیح یسوع کو چپ بھی کرایا، شاگردوں کو چپ کرایا، بھیڑ کو چپ کرایا اور بہت سارے سوال کیے، جی،
لیکن اس کا گدھے پر بیٹھ کر یروشلم میں داخل ہونے کے تعلق سے کبھی کسی نہ اپنے نے نہ کسی مخالف نے نہ کسی دشمن نے اس بات کا سوال اٹھایا کہ مسیح خداوند گدھی کے بچے پر سوار کیوں ہے. صحیح. اس لیے یہ جو پہلا گھوڑا جو ہے یا پہلا سوار جو ہے گھوڑ سوار اس کا اس کے ساتھ کوئی مطابقت جو ہے وہ نہیں بنتی. صحیح. ہاں یہ سفید گھوڑا ہے. جب ہم مکاشفہ کا مطالعہ کرتے ہیں 6 باب کا تو یہ سفید گھوڑا ہے اور میں نے پہلے بتایا کہ اس کے ہاتھ میں کمان ہے پر اس کے پاس تیر کا ذکر نہیں ہے. تو اسی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اکثر اس غلط فہمی کا یا اس ابہام کا شکار ہے جس میں سے اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ مسیح یسوع ہے. یہ بالکل غلط ہے. صحیح. یہ سفید گھوڑے کا سوار مسیح خداوند بالکل نہیں ہے. وہ کون ہے وہ ہم سیکھیں گے. صحیح. وہ اس کے بارے زکریا کے صحیفے میں ہمیں ملتا ہے جہاں 2 باب کی 5ویں آیت میں زکریا 4 رتھوں کو دیکھتا ہے. صحیح. اور ان رتھوں کے بارے جو ہے جو ان رتھوں میں گھوڑے جتے ہوئے ہیں ان میں پہلا گھوڑا جو ہے وہ سرخ رنگ کا ہے. دوسرا گھوڑا جو ہے وہ مشکی ہے یعنی کالے رنگ کا. تیسرا گھوڑا جو ہے وہ نکرا ہے یعنی سفید رنگ کا ہے. چوتھا گھوڑا جو ہے وہ اس کا رنگ چتکبرا ہے جس کو عام زبان میں ابلک کہتے ہیں. اور پھر ان رتھوں کو ان گھوڑوں کو دیکھ کر زکریا جو ہے وہ اس فرشتے سے سوال کرتا ہے. جب اس کو بات سمجھ نہیں آتی ان رتھوں کے معنی وہ نہیں جان پاتا پھر فرشتے سے سوال کرتا ہے. وہ فرشتہ جو اس کو یہ منظر دکھا رہا ہے اور وہ منظر دیکھ کر کہتا ہے وہاں لفظ جو ہے وہ فرشتے کو کہتا ہے میرے آقا یہ کیا ہے, یعنی یہ 4 گھوڑے کیا ہے, یہ 4 رتھ کیا ہے, ان کے رنگ کیا ہے, ان کا مطلب کیا ہے. یہ زکریا وہاں اس فرشتے سے پوچھتا ہے کہ ان رتھوں کا اگر ہم کہیں کہ اصل میں مطلب کیا ہے تو وہ مجھے بتایا جائے. تو پھر فرشتہ جو ہے وہ اسے جواب دیتا ہے. وہ کہتے ہیں پہلی بات تو یاد رکھ کہ یہ جو 4 رتھ ہیں یہ 4 ہوائیں ہیں جو خدا کے تخت کے ارد گرد ہر وقت موجود رہتی ہیں. اور یہ وہ ہوائیں ہیں جو رب العالمین یا خدائے قدوس یا یہوہ خدا کے حضور سے نکلتی اور اس کے حکم سے نکلتی. وہ جب خداوند خدا کہتا ہے تو پھر وہ جاتی ہے. اور پھر وہ اسی حوالے میں آگے چل کر بتاتا ہے کہ یہ جو 4 رتھ ہیں یہ 4 ہوائیں ہیں, یہ 4 روحیں ہیں. اور ان روحوں کے وسیلے سے خداوند خدا جو ہے وہ زمین کے سارے نظام کو چلاتا ہے. اور نہ صرف نظام کو چلاتا ہے بلکہ یہ زمین پر تمام واقعات جو ہیں وہ ان 4 رتھوں 4 ہواؤں یا ان 4 روحوں کے وسیلے سے خدا کی مرضی اور ارادے کو پورا کرنے کے لیے رونما ہوتے ہیں. ہم جس گھوڑے کے بارے پڑھ رہے ہیں یہ اس کا رنگ سفید ضرور ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو ہے آپ کی بات کاٹے سفید تو پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے.
یہ کوئی ضروری نہیں ہے، صحیح. یہ ضروری نہیں ہے. وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ کیوں ضروری نہیں ہے. لیکن یہ جو سفید گھوڑا ہے اس کی سفیدی ہی لوگوں کو گمراہ کرتی ہے ٹھیک ہے. کہ وہ سفید گھوڑے پر سوار ہے، اور وہ سفیدی جو ہے یا سفید ہونا جو ہے یہ پاکیزگی کا نشان ہے. یہ بھی لوگوں کا اپنا ابہام ہے. ٹھیک. سفیدی سے مراد کوئی ضروری نہیں پاکیزگی ہو، سفیدی سے مراد کوڑ بھی ہو سکتا ہے، صحیح. لعنت بھی ہو سکتی ہے. صحیح. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ تو لوگوں کا اپنا مطالعہ ہے، ٹھیک. لوگوں کا اپنا خدا سے مانگنا ہے. صحیح. لیکن ہم جس گھوڑے کے بارے بات کر رہے ہیں، اس گھوڑے کے بارے لوگ صرف اس لیے ابہام کا شکار ہے کہ جب مکاشفہ کے 19ویں باب کا مطالعہ کرتے ہیں جی. تو وہاں مسیح یسوع کو سفید گھوڑے پر سوار دیکھتے ہیں. جی. اس لیے وہ اس گھوڑے کو اس گھوڑے سے مطابقت پیدا کرتے ہیں جو 19ویں باب میں درج ہے اور جو کہ مسیح یسوع جس پر سوار ہے. جی. 19ویں باب میں بلا شبہ وہ مسیح یسوع ہے، پر اس 6 باب میں یہ مسیح یسوع نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی بات کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو تخت پر بیٹھا ہے اور تخت کے آگے ذبح کیا ہوا برہ کی حیثیت سے موجود ہے، وہ جو مورے کھول، پہلی بات تخت پر بیٹھا ہے جو ذبح کیا ہوا برہ ہے، اور وہ جو مورے کھول رہا ہے وہ ان جانداروں کے سے کام کرے گا. وہ جانداروں کے احکامات کو مانے گا کہ ہاں اور یہ کر اور وہ کر. یہ ممکن نہیں. بالکل. یہ ہماری اپنی سوچ تو ہو سکتی ہے، وہ ان جانداروں کا محکوم نہیں ہے. صحیح. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جاندار تو دن رات اس کی ستائش میں کھڑے ہیں، صحیح. اس کی حمد کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، اس کی ستائش کرتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ جو اس کی پرستش کرتے ہیں، جاندار ہیں، وہ یسوع کو حکم کریں گے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں. اس لیے یہ ابلیس کی طرف سے پیدا کیا گیا ایک مطابقت ہے تاکہ لوگوں کو حقیقت سے گمراہ کیا جا سکے. ہاں یہ ضرور ہے 19ویں باب کے مطابق جب یسوع منظر عام پر آئے گا تو پھر وہ سفید گھوڑے پر نہیں آئے گا. اناجیل کو دیکھ لیں، عہد عتیق کے صحائف کو دیکھ لیں، مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، مقدس پولوس کے اور دیگر رسولوں کے خطوط کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، آپ پوری بائبل کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں. یہ پہلی اتھینٹک بات مطالعہ سے جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ مسیح یسوع اس سارے منظر کے آخر میں آئے گا، آغاز میں نہیں آئے گا. یہ تو بھی مصیبت کا دور شروع ہو گیا ہے. اب اس دور میں تو یسوع نہیں آئے گا. صحیح. یسوع تو اس وقت آئے گا جب یہ سارا منظرنامہ بدل جائے گا. صحیح. اور پھر جب وہ آئے گا تو پاک کلام بتاتا ہے کہ اس وقت وہ فرشتوں کے ساتھ آئے گا، جلال میں آئے گا. ایماندار اس کے ساتھ ہوں گے، جن کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے وہ اس کے ساتھ ہوں گے. وہ کلیسیا جو آسمان پر 3 باب کے بعد اٹھا لی گئی ہے وہ اس کے ساتھ ہوگی. پھر ایک اور بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مسیح یسوع جب اس دنیا میں آئے گا تو وہ امن کا بادی بن کر آئے گا. وہ قحط یا جنگ یا موت نہیں لائے گا. صحیح. اس کی حکومت کا تعلق قحط یا جنگ یا موت سے نہیں ہے.
اس کی حکومت کا تعلق جو ہے وہ اس کا عہد حکومت جو ہے وہ امن سے، خوشحالی سے، راست بازی سے صحیح. اور شادمانی کو اس دنیا میں پیدا کرے گا. اور اگر خداوند کے آنے سے اس زمین پر، اس آسمان کے نیچے اگر قحط اور وبال اور موتیں اور یہ وہ سب کچھ اس کے دور حکومت میں ہی ہونا ہے، تو پھر اس کی ضرورت کیا ہے؟ پھر تو مخالف مسیح کر رہا ہے نا جو کرنا ہے، وہ کر رہا ہے، وہ حیوان کر رہا ہے، وہ اضحیٰ کر رہا ہے، وہ ناپاک تثلیث کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. جی. اسی کے دور حکومت کو ختم کرنے کے لیے تو خداوند یسوع پھر اپنے جلال میں آئے گا اور پھر امن اور خوشحالی کو پیدا کرے گا. صحیح. پھر ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں. جی. جب ہم مکاشفہ کے اس 6 باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات بالکل ثابت شدہ ہے کہ دوسرا اور تیسرا اور چوتھا سوار جو ہے، جب وہ آئیں گے، دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا، چوتھا آئے گا، تو وہ جنگ لائیں گے، قحط لائیں گے، وبائیں لائیں گے. اور مسیح یسوع تو یہ نہیں کرے گا. مسیح یسوع تو قحط اور جنگ اور وبا نہیں لائے گا، جی. بلکہ وہ تو ان باتوں کا شافی ہے، وہ ان کا علاج کرے گا. وہ آئے گا اور دنیا میں ابلیس اور اس کے کرندوں کو تہس نہس کر کے عالم ارواح میں ڈال کر بند کر دے گا اور پھر اس کی بادشاہی کا آغاز ہوگا. اس لیے یہ سفید گھوڑا جو ہے، یہ اس کا سوار مسیح یسوع نہیں ہو سکتا. یہ وہی شخص ہے جو ہمیں، اگر آپ نے کبھی مکاشفہ کے 13ویں باب کا پہلی آیت اگر آپ پڑھ کر دیکھیں جی. اور پہلے باب 13ویں باب کی پہلی 8 آیات کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو یہ شخص کون ہے وہ آپ کو وہاں ملے گا. جی. وہاں لکھا ہے وہ جب اس عورت کے ساتھ 12ویں باب میں لڑائی کر رہا ہے اور وہ بیٹے کو جنم دینے کو ہے، وہ اسے مار ڈالنا چاہتا ہے. جب وہ فیل ہو گیا تو وہاں لکھا ہے کہ وہ سمندر کی ریت پر جا کر کھڑا ہو گیا. جی. اب میں اس کی تشریح آج نہیں کروں گا، جب ہم آگے جاتے 13ویں باب میں آئیں گے جی. تو میں آپ کو بتاؤں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ 13 کا عدد جو ہے وہ علم جعفر میں بغاوت کا عدد ہے. صحیح. یسوع تو باقی نہیں، یسوع تو فرمانبردار ہے. جی. وہ تو یہاں تک فرمانبردار رہا کہ اس نے اپنی جان دے دی. ہاں، وہ ایک حیوان ہے جو سمندر کی ریت پر کھڑا ہے. اب اس کے لیے جو انگلش کے ٹرانسلیشن سے وہ 2 فرق ہے. صحیح. اردو میں ہمارے پاس مکاشفہ میں تو ہے کہ وہ سمندر کی ریت پر کھڑا ہے. ایک ٹرانسلیشن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس ریت میں کھڑا ہے، یعنی کنگ جیمز ورشن جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ ریت میں کھڑا ہے. جی. RSV کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں یہ لکھا ہے کہ وہ ریت پر کھڑا ہے. صحیح. اب وہ ریت میں کھڑا ہے، ریت پر کھڑا ہے، یہ بات تو طے ہے کہ وہ سمندر کی ریت پر کھڑا ہے. اور اگر وہ سمندر کی ریت پر کھڑا ہے تو سوال یہ ہے وہ سمندر کی ریت پر کیوں کھڑا ہے؟ جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں، ابراہیم کو خدا نے ایک بات بتائی کہ تو بے اولاد اس دنیا سے نہیں جائے گا، تیرے اولاد ہوگی. صحیح. اور اتنی ہوگی کہ اگر کوئی سمندر کی ریت کے ذروں کو گن لے اور آسمان کے ستاروں کو گن لے تو پھر تیری اولاد کو بھی گن لے گا. دوسری بات،
ہم مکاشفہ میں ہی پڑھتے ہیں، آگے میں اس کی تشریح میں زیادہ نہیں جانا چاہتا، اس میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ یہ ریت سے مراد وہ قومیں ہیں، وہ قبیلے ہیں، وہ انسان ہیں۔ صحیح۔ اس کا مطلب یہ پہلے گھوڑے کا سوار جو سفید گھوڑے پر سوار ہے وہ امن کی بات کرے گا اور دنیا اس کے پیچھے لگ جائے گی، اور دنیا کا بہت بڑا جو آبادی کا حصہ ہے، اس کے بارے میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ اس وقت 8.7 بلین آبادی ہے، یعنی 8 ارب 70 کروڑ۔ جی۔ یہ جو آبادی ہے، اس آبادی کا بیشتر حصہ جو ہے وہ اسے اپنا حاکم مان لیں گے۔ جب اسے حاکم مان لیں گے تو پھر وہ دنیا پر، قوموں پر، نسلوں پر، جوانوں پر، ملکوں پر حکومت کرے گا۔ صحیح۔ چونکہ وہ حکومت کرے گا اس لیے وہاں ذکر ہے کہ اس کے پاس کمان تو ہے، اس کے پاس تیر نہیں ہے۔ جی۔ وجہ کیا ہوگی کہ سمندر جو ہے، آپ کو پتہ ہے اس کے پانی میں کبھی ٹھہراؤ نہیں ہوتا، اس کے پانی میں ہمیشہ ہلچل ہوتی ہے، صحیح۔ اس میں رویں بہتی ہیں، دریا بہتے ہیں، نہریں بہتی ہیں، جی۔ لہریں بہتی ہیں، یعنی سمندر کا پانی کبھی ساکن نہیں ہوتا، چلتا رہتا۔ وہ جو دنیا میں ہلچل ہو چکے، اب اس وقت دنیا میں اکانومی کا دور ختم ہو رہا ہے، لوگ اب بینکس میں پیسے نہیں رکھیں گے، ایک وقت آنے والا ہے، ایسا ہوتا۔ تو اس ہلچل کی پیداوار ہے یہ شخص، اور یہ لوگوں کو بتائے گا کہ میرے پاس تمہارے ان مسائل کا حل ہے، تمہاری ان مذہبی باتوں کا حل ہے، اس اکانومی کا حل ہے، اس اخلاقی ابتری کا حل ہے۔ اور جب لوگ اس کی باتوں کو، تقریروں کو سنیں گے تو پھر لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے، اس کی تقلید کریں گے، اسے اپنا لیڈر مان لیں گے۔ اور جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ لیڈر، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، بائبل کے مطابق روم کی سلطنت میں سے زندہ ہونے والی، وہاں لکھا ہے کہ وہاں ان میں سے ایک کاری زخم لگا ہوا تھا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ وہ زخم جو اس حیوان کے سر پر لگا ہوا تھا وہ ٹھیک ہو گیا، وہ زندہ ہونے والی روم کی حکومت ہوگی جو کسی دور میں، آنے والے وقت میں کسی شخص کے ذریعے دوبارہ زندہ ہوگی۔ اور وہ وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ بڑے دریا، یعنی بحر کلزم کے کنارے پر واقع جو سلطنت ہے وہ ہوگی۔ تو وہ جب ہم 13ویں باب میں آئیں گے تو میں ڈیٹیل سے وہ سارا کچھ بتاؤں گا، وہ کون سا بندہ ہے، وہ کون سی حکومت ہے۔ لیکن یہ سچ ہے کہ یہ شخص دنیا کو امن کا پیغام دے کر، سلامتی کا پیغام دے کر، خوشحالی کا پیغام دے کر، اس جھوٹ کے ذریعے ایک سلطنت قائم کرے گا، جس کو دانیل کے صحیفے میں 9ویں باب کی 26ویں آیت میں اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ ایک بادشاہ، یعنی ایک بادشاہ ایسا دنیا میں آئے گا۔ جب ہم دوسرے تیموتھیوس کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں اسی شخص کو، اس سفید گھوڑے کے سوار کو، وہاں گناہ کا شخص کہہ کر مقدس پالوس تیموتھیوس کو، کلیسیا کو، راز اور مجھے اور آپ کو انتباہ کرتا ہے۔ تو پھر دوسرا یوحنا کا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 7ویں آیت میں اسے مخالف مسیح کہا گیا ہے، اور یہی وہ ناپاک تثلیث ہے جس کا ذکر ہمیں مکاشفہ کے 12ویں 13ویں باب میں اور آگے ملتا ہے، اور جو جن کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ان کی پیشانی پر، ماتھے پر مہر کرے گا، اور جس کے پاس عقل، سمجھ، بوجھ، تعلیم، علم ہو
या खुदा से रब्ता हो वो समझ ले कि ये क्या है, और उसी को लोग अक्सर 666 कहकर उसकी तालीम देते हैं। अब ये नहीं है कि ये पहली बार होगा जी। दुनिया में ये लोग हो चुके हैं जिन्होंने ऐसा किया है। जी सिकंदर आज़म ने कहा मैं सारी दुनिया को फतह करूँगा, सही। और उसने अपनी कोशिश की। वो तो अलग बात है कि वो यहाँ सिंध में आया, यहाँ उसे एक तीर लग गया, और उस तीर से उसके यहाँ ज़ख्म हो गया, और उसके तबीबों ने कहा कि तू मर जाएगा। फिर वो वापस आ रहा था, उसे बताया गया कि अगर तुझे रोगन बलसान मिल जाए और रोगन बलसान तेरे ज़ख्म पर लग जाए तो तू ठीक हो जाएगा। तो रोगन बलसान मिलने से पहले उसकी मौत वाक़या हो गई। सही। नेपोलियन है जी। जिसने कहा मैं दुनिया को फतह करूँगा, और उसने कहा कि मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल का कोई लफ्ज़ नहीं है। नहीं। हिटलर है, हिटलर ने दुनिया को फतह करने का ख्वाब देखा, 60 लाख यहूदी उसने कत्ल कर दिए, उनकी नस्ल ख़त्म कर दी। सही। कैसर जो हुए हैं 8, जिनमें से नीरो और दमितियान ये बड़े मशहूर कैसर हैं, इन्होंने दुनिया पर हुकूमत करने का ख्वाब देखा और सबको एक जगह इकट्ठा किया। उसके बाद रशियन स्टॉलिन है जिसने दास कैपिटल के बाद जिसने उसको कहा कि मैं सारी दुनिया में कम्युनिज़्म पैदा करूँगा, और वो कम्युनिज़्म के तहत रूस आज भी मौजूद है और बहुत सारे मुल्क थे। ये अलग बात है, 1982 के बाद वो पैकेट टूट गया और आज रूस तनहा तो नहीं है पर एक सुपर पावर भी नहीं है। इसलिए ये सफ़ेद घोड़ा जो है, इसके बारे बहुत सारी बातें और कही जा सकती है, लेकिन ये जानना चाहिए ये मसीह यीशु नहीं है। थैंक यू पादरी साहब, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने इस सवाल का जवाब दिया है। यकीनन नाजरीन आपने बड़ी बरकत पाई होगी, और जिस तरह कलाम में लिखा है कि तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ अबलीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तो जिस तरह पादरी साहब ने बताया कि ये इसका लिबास तो ऐसे है, सफ़ेद घोड़े पर आ रहा है, लगता तो ऐसे है कि जैसे ये मसीह है, लेकिन वो कलाम में भी जिस तरह पहले ही एपिसोड में हमने देखा कि बहुत से मसीह उठ खड़े होंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। फ़कत हमें होशियार और बेदार होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम ईमान में मजबूत रहेंगे तो तभी उसका मुकाबला करने वाले रहे होंगे। बातें तो और भी बहुत सी हैं, लेकिन वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा कि हम और बातों को सीखें। अगले एपिसोड में हम और बातों को सीखेंगे। इस एपिसोड में मुझे और पादरी साहब को इजाज़त दे। खुदा हाफिज़। आओ हम खुदावंद की रोशनी में चले, रोशनी